ہم بتائیں گے کہ صحابہ کرام کے مزارات کو بھی بحال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنے بھی منہدم ہو چکے ہیں ان کو بھی بحال کرے، اور آئندہ بھی پوری امت کے اندر جتنے بھی اولیاء، اکابرین، علماء، فضلاء، محدثین، مفسرین اور صحابہ کبار تک، امہات المؤمنین تک، حضرت خدیجہ الکبریٰ تک اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک جتنے بھی مقامات اور مزارات مقدسہ ہیں ان کو اسی طرح واپس اپنے مقام پہ لے لیا جائے، اور ان کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھول دیا جائے اور لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ باقاعدہ جا کر وہاں زیارت کرے۔ اب یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ کام، یہ تو ٹارگٹ ہے، کرنا یہ ہم سب نے ہے، یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ ٹرینڈ سیٹ کرتا تھا، اب اگر 1000 بھی اکٹھے ہو جائے تو اس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد کی ضرورت اس قوانین کے اوپر ہے کہ جس قوانین کے اوپر ہم صرف اس معاملے کو اکٹھا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے نظریات کو لے کے چلے اور کہے کہ باقی سب ہم کو فالو کرے، بلکہ ہم سب بیٹھ کر باقاعدہ سنجیدگی سے، ایک تو عوام کا مسئلہ ہے نا، عوام نے کیا کرنا ہے؟ جو اس وقت عام ویور ہے وہ تو یہی کر سکتا ہے کہ ایم پی کے پاس، کاؤنسلر کے پاس اپنے جان پہچان رکھنے والے دوستوں کو اویئر کرے اور پیغام پہنچائے۔ ایک وہ ذمہ دار لوگ جو اس دھرتی کے اوپر مسلم امہ کی قیادت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خواب غفلت سے اٹھے اور باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنا دی جائے، مختلف ایمبیسیڈرز جو مسلم ایمبیسیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی جائے، اویئرنس بھی بنایا جائے، پریشر گروپس بھی بنائے جائے، ایکشن کمیٹیز بھی بنائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے سرکردہ لوگ ہیں، جو ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھے ہیں، ہاؤس آف کامنز میں بیٹھے ہیں، ایم پیز ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو ہم صرف یعنی ووٹ لینے کے وقت وہ نظر آ جاتے ہیں، باقی پھر نظر نہیں آتے۔ ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور باقاعدہ ایمبیسیڈرز کے ساتھ، سعودی ایمبیسیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ دور نہیں کہ کوئی شرافت سے آپ کی زبان کو اور آپ کی بات کو سمجھ لے گا۔ آج اگر طاقت ہے تو لوگ بات سمجھتے ہیں، اگر طاقت نہیں تو لوگ نہیں سمجھتے، خاص کر وہ جو مادر پدر، وہ بادشاہی نظام کے ماننے والے ہیں، وہ پھر کس قانون اور آئین کے تحت ہم ان کو سمجھائے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور جان میں جان لا کر اس مسئلے کو اٹھا دینا چاہیے، اور یہ جو ٹارگٹ ہے کہ تمام مقامات مقدسہ، اور یہ بھی یاد رکھ لیا جائے کہ آج ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ہر مذہب کے مقامات مقدسہ کو احترام کے ساتھ رکھ لیا جائے، اور ان مذہب کے ماننے والے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ جا کے وہاں زیارت کرے اور اپنے نظریات کے مطابق وہ ورشپ کرے۔ اور یہ ہم کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ان کی بچی کے حفاظت کرنے والے سیدنا عمر ہے، اور یہ زمانے کو یہ قرینہ سکھانے والے ہمارے خلفائے راشدین ہیں۔ اسی لیے ماننا پڑے گا کہ صرف اسلامی نہیں بلکہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، خواہ وہ حق پر ہے اور یا حق پر نہیں وہ الگ سوال ہے، لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مقامات مقدسہ پہ کل کے اپنے نظریات کے مطابق عبادت بھی کرے، اور خاص بالخاص ہمارے مسلمان جو اس وقت ہمارے دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دینی جو ہماری عبادت گاہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ پہلے ہم بابری مسجد کا رونا روتے تھے، ایک دور تھا، اب تو یہ دور آیا کہ یہ دن دیکھنے پڑ رہے کہ ہم رسول خدا علیہ السلام کے اس مبارک جگہ کے بارے میں بیٹھ کر رو رہے، کس کے سامنے رو رہے؟ اپنے مسلمانوں کے سامنے رو رہے۔ اسی لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور یہ جو مسلمان کمیونٹی ہے، برٹش مسلمان کمیونٹی، یہ پورے امت کے لیے ایک ایسٹ ہے، کیونکہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، مانچسٹر میں میڈیا سٹی ہے، لوگ ہیں پورے یورپ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو اپنا پیغام پہنچانا چاہیے اور اچھے انداز میں، احسن انداز میں، حکمت کے ساتھ اپنے پیغام کو سب کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب، جتنی خوبصورت شخصیت اتنی خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی۔ خصوصی طور پہ مشکور ہوں حضرت علامہ پیر خورشید عالم صاحبی صاحب کا، آپ ہمیشہ کی طرح نہایت مدلل انداز میں خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، آپ کا ڈبل شکریہ اس لیے کہ آپ ابھی سفر سے واپس آئے تھے اور آپ نے زینت بخشی ہمارے پروگرام کو، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ مشکور ہوں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب شاہد جنجوعہ صاحب، آپ نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ ناظرین، سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا،
اور یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس حساس موضوع پہ امہ چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے خوبصورت موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ Thank you very much. بہت شکریہ تھوڑا جی۔